بس میرے محترم دوستو، عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، کردار کو کیوں قرآن بیان کرتا ہے، صفات کو کیوں قرآن ترجیح دیتا ہے، ان ہستیوں کا نام لیے بغیر قرآن ان کے کردار کی عظمتوں کے تذکروں تک کیوں اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے؟ تو اس میں جو رمز نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ کردار ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والی چیز ہے اور ہمیشہ کے لیے لوگوں کی ہدایت کا وسیلہ بنتا ہے۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب نے میدان خیبر میں بھی یہ نہ کہا کہ کل میں علی کو جھنڈا دینے والا ہوں، یہ نہ کہا کہ کل میں حیدر کرار کو جھنڈا دینے والا ہوں، بلکہ کہا تو یہی کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کہ کل میں ایک ایسے فرد کو جھنڈا دینے والا ہوں جو مرد ہے۔ اور یہی لفظ قرآن مجید نے بھی استعمال کیا اور فرمایا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الرِّجَالِ، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں۔ لفظ مرد ہمارے ہاں اس کی تو ایک شناخت یہ ہے کہ جو الانسان المذکر ہو وہ مرد ہے اور جو الانسان المؤنث ہو وہ عورت ہے، لیکن شاید نہ قرآن نے یہاں لفظ رجال اس معنی میں استعمال کیا ہے اور نہ وہاں میدان خیبر میں رسول اکرم نے لفظ رجل اس معنی میں استعمال کیا تھا کہ ایک مرد مذکر ہوگا کہ جس کو میں علم دینے والا ہوں، اور نہ وہاں مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں اس معنی میں بیان ہوا ہے، نہ بلکہ ہمارے ہاں بھی ایک مرد کی وہ فزیکل قسم کی تعریف ہے کہ اس کا بدن کیسا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ظاہراً مردانہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی جنسی تقسیم اور ہے، معنوی تقسیم اور ہے، جنسی تقسیم اور ہے اور روحانی اور معنوی تقسیم اور ہے، جس میں مرد میں اس مقدس محفل میں ان مومنین کے سامنے اس منبر کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے نمازیوں کے سامنے ہم یہ گواہی دیتے ہیں، اور یاد رکھ یہ شہادت زبانی نہیں ہوتی ہے بلکہ حقیقتاً شہادت وہی ہوتی ہے جو دل کی گہرائی سے دی جائے۔ میں اپنے طور پر ان کا ایک عزیز اور ان کا ایک رفیق اور ان کے ساتھ ہم سفر اور ان کے ساتھ چھوٹا سا خدمت گزار اور نوکر ہونے کے حوالے سے اس امر کی شہادت دینا اپنے لیے قابل فخر سمجھتا ہوں کہ اے عارف الحسینی، آج تیرا کردار گواہ ہے کہ تو بھی ایک ایسا مومن مرد ثابت ہوا کہ جب نکلا تو کرار ہی کرار تھا، تیرے قدموں میں کبھی فراریت نہ دیکھی گئی، جب تو آگے بڑھا تو تو ثابت قدم ہی ثابت قدم تھا، کبھی تیرا قدم پیچھے نہ ہٹا۔ اس لیے کہ پاکستان کی قیادت میں پھر چھوٹے چھوٹے لوگوں کا مقابلہ نہیں ہوتا، یہاں پھر ایس ایچ او قسم کے لوگوں کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہوتا، یہاں تو ان لوگوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ جن کے دست اختیار میں پاکستان کی فورس بھی ہے، پاکستان کا خزانہ بھی ہے، پاکستان کے بدماش بھی ہیں، پاکستان کی ایجنسیاں بھی ہیں، پاکستان کے طاغوت بھی ہیں، اگر وہ چاہیں تو خفیہ طور پر انسان کا ملیا میٹ کرانے پہ قادر ہیں، اور اگر چاہیں تو ظاہر بظاہر انسان کے بدن اور انسان کی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کرانے پر قادر ہیں، اور پاکستان میں کوئی طاقت ان کو روکنے والی نہیں ہے۔ لیکن ایسے تابوتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو جانا اور علی سے کیے ہوئے عہد کو ثابت کرنا کہ ہر مذہب کو پچھاڑا جا سکتا ہے لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا ہے۔ میرے امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ کبھی کبھی ہمارے اہل منبر اس امر کا تاثر دینے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوتے اور شاید خیال کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو قرن اول میں تھا، مثلا ایک طرف حیدر کرار تھے تو دوسری طرف مرحب تھا، ایک طرف حیدر کرار تھے تو دوسری طرف کفر کل عمرو بن عبد ود تھا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بات وہاں ختم ہو گئی۔ لیکن مجھے یہاں یہ کہنے دیجئے، یہ تقابل ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ کوئی حیدری بن کے میدان میں وارد ہوتا ہے تو یقیناً اس کا مقابلہ کسی نہ کسی مرحبی سے ہوا کرتا ہے، کوئی کل ایمان کا غلام بن کے میدان میں وارد
وارد ہوتا ہے تو یقیناً اس کا مقابلہ کسی کفر کل کے چیلے اور ایجنٹ سے ہوا کرتا ہے. وہ کبھی علی والا نہیں جس کے مقابلے میں کوئی مرحبی آیا نہ ہو. وہ کبھی حیدری نہیں جس کا مقابلہ کبھی خندق کے کل کفر کے چیلوں سے نہ ہو. بس بات وہی ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو اس لیے اے حیدر کے غلاموں اور علی حیدر کرار کو ماننے والوں، ہر دور میں اگر طاغوت اور الہی قوتوں کا آپس میں مقابلہ لازمی ہے تو یقیناً ادھر طاغوت کے نمائندے آئیں گے تو ادھر کوئی ایمان کے نمائندے بھی ہونے چاہیے، ادھر کوئی الہی قوتوں کے نمائندے بھی ہونے چاہیے. اور گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، کچھ لوگ میدان میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ میدان میں نہیں ہوتے. جو تو میدان میں ہوتے ہیں ان کے کردار کو ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو تماشبین نہ بنائیں، وہ بھی اپنے کردار کا جائزہ لیں. یاد رکھ وہ لوگ تماشبین تھے کہ جن کے متعلق تجھے جنگ خندق کی تاریخ نے اس انداز سے متوجہ کیا ہے کہ جب بھونکنے والا رسول کے خیمے کے سامنے کھڑا ہوا گستاخیاں کر رہا تھا اور رسول اکرم فرما رہے تھے مل حاضل کلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ تو کیا تاریخ وہاں تیرے سامنے اس حقیقت کو روشن نہیں کر رہی ہے؟ ایک ہستی تھی جو لبیک یا رسول اللہ، لبیک انا یا رسول اللہ کہہ رہی تھی، اور کچھ لوگ تھے جن کو تاریخ اس انداز سے بیان کرتی ہے کأنہم علی رؤوسہم الطیر، گئے گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے تھے. اور پھر جب علی نکلے تھے میدان رزم میں تو وہ لوگ حیران و پریشان تماشا دیکھ رہے تھے. اور ایک شخص نے تو علی حیدر کرار سے ایک سوال بھی کیا تھا کہ یا علی، جب آپ اس کے سینے پہ چڑھ گئے تھے تو پھر آپ اتر کیوں گئے تھے؟ تاریخی حقیقت ہے جب آپ اس کفر کل کے سینے پہ چڑھ گئے تھے تو آپ پھر ایک مرتبہ اتر کیوں گئے تھے؟ تو جواب آپ کو تاریخ نے دیا نا کہ اس نے اپنا لعاب دہن علی کے چہرے پہ پھینک دیا تھا اور علی اس وقت ہٹ گئے تھے. تو ایک جواب تو علی نے یہ دیا کہ جب اس نے یہ گستاخی کی تو میرا ذاتی غصہ اس وقت بلند ہوا، میں نے فوراً اپنے آپ کو کنٹرول میں لیا اور کہا کہ کہیں میری یہ تلوار میرے ذاتی غصے کا نتیجہ قرار نہ پا جائے. اور یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، انتہائی نازک ترین مرحلہ ہے کہ انسان ذاتی غصے اور کی موت ہے، منافقت کی موت ہے. شاید جب تحمل اور حوصلے کا مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان معتدل کیفیت میں ہوتا ہے، جب غصے میں انسان نہیں ہوتا ہے، اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا بھی مشکل ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں جب انسان غصے کے عالم میں ہوتا ہے، جب غصہ اس کے حواس پہ غالب آ رہا ہوتا ہے. اب غصہ الہی ہے یا غصہ ذاتی ہے؟ غصہ دین کے دشمن کے ساتھ دینی دشمنی کی وجہ سے ہے یا ذاتی دشمن کے ساتھ ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہے؟ حالانکہ ہمارا تو ایمان ہے جو علی کی ذات کا دشمن ہو وہ بھی دین کا دشمن ہے. جی، جو ذات علی حیدر کرار کا دشمن ہو وہ دین کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ رسول کا دشمن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے. لیکن علی اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم اس امتیاز کو بھی اپنے مقام پر محفوظ کرو. بے شک کہ میری ذات کا غصہ الہی غصے سے جدا کوئی چیز نہیں ہے، لیکن تمہارے اندر تو یہ دو چیزیں جدا جدا آ سکتی ہیں، ایک ذاتی عداوت کا غصہ، ایک الہی دشمنی کا غصہ. اگر کہیں ایسی پوزیشن ہو
تو علی والو مجھ سے درس حاصل کرو، علی والو اس کو آپس میں جدا کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، یہ نازک مرحلہ ہے، اور اس نازک مرحلے پر علی جیسے راہبر سے ہی فیض پایا جا سکتا ہے، اور کسی سے فیض نہیں پایا جا سکتا۔ خیر علی فرماتے ہیں جب اس نے پوچھا کہ آپ ایک مرتبہ جب اس کے سینے پہ چڑھ گئے تھے تو جلدی سے اس کی گردن کاٹتے تھے، تو علی نے مسکرا کے فرمایا تھا جو ایک مرتبہ اسے گرا سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی اسے گرا سکتا ہے، لیکن وہ بیچارے جن کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے ان کی صورتحال کیا تھی؟ وہ ایک تماش بین کا کردار انجام دے رہے تھے، وہ فقط دو پہلوانوں کو آپس میں لڑنے کا ایسا نظارہ کر رہے تھے جیسے آج کل کوئی کسی میدان کھیل کے میدان میں بیٹھا ہوا دو ٹیموں کو یا دو شخصوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھتا ہے۔ میرے عزیز مہربانوں، یہاں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، جب آج بھی طاغوتی قوتوں اور الہی قوتوں کا مقابلہ جاری و ساری ہے، آج بھی حسینی قوتوں اور یزیدی طاقتوں کا آپس میں مقابلہ جاری و ساری ہے، تو جتنے حسینی ہیں ان کو حسینی ہی کردار کا حصہ بننا چاہیے، جتنے حیدری ہیں ان کو حیدری ہی کردار کا حصہ بننا چاہیے، اور کبھی بھی ایک تماش بین کا کردار انجام نہیں دینا چاہیے، ورنہ خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا موقع آ جائے کہ پھر ہمارے بارے میں بھی اس قسم کی تحلیل ہو کہ جب دسترخوان بچھتا ہے تو کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب نماز پڑھی جاتی ہے تو کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب جنگ ہوتی ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ میرے محترم دوست، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج اگر پاکستان کے اس میدان میں قوت یزیدی، حسینی اور حیدری قوتوں پہ پل پڑی ہوئی ہیں اور ان کے خون کو بہانا انہوں نے شروع کر دیا ہوا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے کردار کا تعین کرنا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری اور اپنے اپنے فریضے کا تعین کرنا چاہیے۔ فقط یہ نہیں کہ جس کو آگے بھیج دیا ہے اس پہ تو تعریف یا تنقید کو جائز سمجھا جائے، اور اپنے بارے میں سوچا ہی نہ جائے کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ واللہ باللہ ثم اللہ، حسین مظلوم نے بھی میدان کربلا میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لانا ضروری سمجھا تھا۔ حسین مظلوم اکیلے بھی میدان کربلا میں آتے تو آ سکتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ جب تک رفقا ساتھ نہ ہوں اس وقت تک وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جو دراصل کربلا کا مقصد ہے۔ اور یہی وجہ ہے اگر تنہا شہادت پیش کرنا ہوتی تو مدینے ہی میں پیش کر دیتے۔ اگر اگر تنہا شہادت پیش کرنا مشن کے لیے آخری مفاد پہنچانے میں کامیاب ہو سکتی ہوتی تو یقیناً مدینہ منورہ بھی ان کے لیے شہادت کا مقام ہو سکتا تھا، یقیناً مکہ مکرمہ بھی ان کے لیے شہادت کا مقام ہو سکتا تھا۔ لیکن ذرا غور تو کرو کہ کس وجہ سے اس کاروان کو لے کے چلے، اور اگر مدینہ منورہ ہی میں اس کاروان کی ساخت کا جائزہ لو اور اس قافلے میں منتخب ہونے والی ہستیوں میں سے ایک ایک پہ نظر رکھو تو تمہیں دکھائی دے گا کہ حسین ایسی ہستیوں کی تلاش میں تھے اور ایسی ہستیوں کے انتخاب میں تھے کہ جو کربلائی مشن میں اتنی مخلص ہو، کربلائی مشن میں اتنی مخلص ہو کہ کہا جا سکے کہ یہ وہ مرد مومن ہیں کہ جو صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو وفا کرنے میں معمولی سی کمزوری بھی اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قدم قدم پہ جہاں پڑاؤ ہوتا تھا بار بار اپنے خطبوں میں یہ فرماتے جا رہے تھے کہ میں کوئی غنیمت کا مال لوٹنے کے لیے نہیں جا رہا، میں کوئی ایسی جنگ کرنے نہیں جا رہا کہ جہاں کوئی منصب ملے گا، عہدہ ملے گا، مال ملے گا، دولت ملے گی، نہیں، میں تو شہادت کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں۔ جو اس مقصد کے لیے میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کربل ہمارے سامنے بہت سارے مراحل پر ان باتوں
کو روشن کرتی ہے۔ علی کے ان خطبوں سے متاثر ہوتے ہوئے بہت سارے لوگ مختلف منازل پر امام حسین کو چھوڑتے چلے جا رہے تھے، اور کیوں؟ اس لیے کہ حسین دیکھ رہے تھے کہ میں اپنے مشن میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میرے ساتھیوں میں وہ خلوص موجود نہ ہو کہ جو انہیں رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ کا مصداق ثابت کرے۔ اور یہاں مجھے اس بات کے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ فقط ایسے مردوں کو ڈھونڈنے میں مصروف نہ تھے، بلکہ ایسی خواتین کو بھی اپنے کاروان میں شامل کر رہے تھے کہ جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ بے شک وہ انسان کی اس تقسیم کے حوالے سے تو عورتیں تھیں، انسان کی اس تقسیم کے حوالے سے تو مؤنث انسان تھیں، لیکن ان کے اندر جو جذبہ، جو ایمان، جو خلوص، جو استقامت موجود تھی وہ یقیناً رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ کے معنوی مصادیق میں مصداق کامل کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اور حسین گویا جانتے تھے کہ میرا مشن فقط سر کٹوانے پہ ختم نہ ہو جائے گا، میرا مشن فقط کربلا میں شہید ہو جانے پہ ختم نہ ہو جائے گا، بلکہ میرا مشن اس وقت تک کامیاب نہ ہوگا جب تک کہ مردوں کے کردار صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ کے ساتھ خواتین کا بھی صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ والا کردار شامل نہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب علماء کے بیان کردہ اس روایت پہ نظر پڑتی ہے کہ تو انسان اس حقیقت